ضرور یہ قصہ آپ لوگ سنیے گا، ضرور اس بات پہ عمل کریے گا، جو چیز سیکھنے کے لیے اس قصے سے ملے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس قصے میں، بہت کچھ ہے بڑی، مطلب بھائیوں میں جلن بڑی، دوسری طرف باپ کی محبت اور بیٹے کی حفاظت کا خیال بھی پنپنے لگا۔ جب بھائیوں نے باپ کی یہ حالت دیکھی کہ وہ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت محبت کرتے تھے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، مہربان ہو گئے ہیں، تو ان کی جلن کی آگ اور بھڑک گئی، بھائیوں کے دل میں اور جلن اور نفرت پیدا ہو گئی یوسف علیہ السلام تک حضرت یعقوب کی نظر حضرت یوسف پر پڑتی رہی۔ بھائی انہیں بڑی عزت و پیار سے لیے چلے جا رہے تھے، جب وہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، انہوں نے پیار و محبت کا بستر لپیٹ دیا اور ظلم کی چادر بچھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ اپنے والد کی نظر سے اوجھل ہوئے، مطلب اتنی دور چلے گئے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں دیکھ پائے، تب انہوں نے، ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم، ان کو مارنا، ان کو پریشان کرنا یوسف علیہ السلام، یا کوئی نکال کر دوسرے دیش میں لے جائے گا، مطلب کنویں میں ڈال دیں گے، یا تو یہ مر جائیں گے، یا تو ان کو کوئی نکال کے دوسرے دیش لے جائے گا۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ قصہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا کیا قصہ تھا، کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں، یوسف علیہ السلام کی یاد میں کتنا روئے، کتنا تڑپے، اور کس طریقے سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ بہت لمبا قصہ ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کے کئی پارٹ ہم بنائیں۔ تو چلیے، ابھی تو جو جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم میں آپ لوگ کو سمجھا سکیں ہم۔ یہ کتاب ہے جس میں جو ہے سارے نبیوں کے قصے ہیں، قصاص الانبیاء، تو اسی میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور سب سے یہ ہے کہ سب سے بڑا قصہ، سارے نبی، جتنے نبیوں کے قصے اس میں ہیں، سب سے بڑا قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اور ہم کو یہی قصہ پڑھنا تھا، تو ہم نے یہ کتاب لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جتنے قصے آئے وہ پڑھیں، لیکن ابھی صرف یہی قصہ چل رہا ہے، بہت بڑا ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ یعقوب علیہ السلام کون تھے، تو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ پیغمبروں کے قصے میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی عجیب و غریب ہے۔ اسے پڑھیں تو نیک کاموں سے محبت اور گناہ سے نفرت ہوتی ہے، طبیعت کو سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمام قصوں میں سے بہترین قصہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو تمام قصوں میں سے بہترین قصہ بولا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جن کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، گویا حضرت یوسف علیہ السلام چوتھی نسل کے تھے۔ اتنے بڑے رتبے والا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر میں بھی بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی تو یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 9 حصے ہیں خوبصورتی کے، جس میں 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے یوسف علیہ السلام کو اکیلے ملے تھے۔ اس میں ہوگا ہی میں اتنے جس میں بہت خوبصورت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کے 10 حصے کیے، دیکھیے، جس میں سے 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے ملے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی گود میں سو رہے تھے، جاگے تو چہرہ سورج کی طرح تمتمایا ہوا تھا، اور من میں پارے کی طرح ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے کیوں، تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس میں ایک پہاڑ پر ہوں، اس پر سبزے پھول اور خوب ہریالی ہے، چشمے کا پانی بہہ رہا ہے، اور اس طرح وہ پہاڑ کیا ہے، کوئی گلستہ ہے، یاکا یاکی 11 ستارے، چاند اور سورج آسمان سے اترے اور
मुझ को सजदा किया, इसी से मैं घबरा कर जाग उठा। हज़रत याकूब ने उस सपने का ये फल समझाया कि पहाड़ तो यूसुफ की किस्मत का बुलंद सितारा है, मीठे पानी का चश्मा उसकी बेहतरीन किस्मत है, हरियाली उसका लायक होना है, सूरज चांद और 11 सितारे माँ बाप और 11 भाई, इनके 11 भाई हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 11 भाई की इसके फरमाबरदार होंगे और नरमी के साथ माथे को उसके आगे झुका देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों के जलन की वजह, भाई बहुत जलते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे बहुत जलते थे, जलन की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया कि अपने भाइयों को इस सपने के बारे में मत बताना, वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन थोड़े दिनों में हज़रत यूसुफ के भाइयों को इसकी भनक लग गई, मारे जलन के वह उन्हें तकलीफ देने पर उतारू हो गए। रूबेल के पास जमा हुए जो सबसे होशियार समझा जाता था, उन्होंने कहा कि यूसुफ झूठे सपने गढ़ कर बाप को सुनाता है और इस तरह बाप का मन लुभाए रखता है। रूबेल उनके भाई हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के। रूबेल ने कहा, ऐसी बात झूठ बोलने की नहीं होती, बिल्कुल हो सकता है कि यूसुफ का सितारा बुलंद हो और वह गैबी मदद से बहुत ऊपर उठे। रूबेल की इस बात से सबको और ज़्यादा जलन में डाल दिया। एक तरफ भाइयों में जलन बढ़ी, दूसरी तरफ बाप की मोहब्बत और बेटे की हिफाजत का ख्याल भी पनपने लगा। जब भाइयों ने बाप की यह हालत देखी कि वह यूसुफ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करते थे, उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, मेहरबान हो गए हैं, तो उनकी जलन की आग और भड़क गई। भाइयों के दिल में और जलन और नफरत पैदा हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। क्योंकि उन्होंने मिलकर फैसला कर दिया कि यूसुफ को कत्ल कर देंगे, मतलब उनको मार देंगे। भाई लोग, उनके भाई, सगे भाई, खूब सोच समझ कर स्कीम बनाई और आकर बाप से कहा, तो क्या हो जाएगा अगर यूसुफ भी हमारे साथ एक दिन खेलने चला जाएगा। खेलने के बहाने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई लोग उनको मारने जा रहे थे। ये उन लोग का एक प्लान था, ठीक, ताकि ये भी खुली हवाओं में मज़ा ले सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह अगर हमसे थोड़ी देर के लिए भी जुदा होंगे तो जुदाई से दिल को परेशानी होगी, और अगर कहीं तुम उसकी तरफ से गाफिल हो गए तो भेड़िया उसे खाएगा और ये और भी गम और परेशानी की बात होगी। बेटे ने कहा, भेड़िए की क्या ताकत जो यूसुफ तक पहुँचे। भेड़िया अगर शेर भी हो तो हम 11 भाइयों का मुकाबला ना कर पाएगा और उसे भागना पड़ेगा। लेकिन हज़रत याकूब के दिल को उनकी बातों पर यकीन था, इसलिए इनकार कर दिया, और भाई ना उम्मीद होकर उठ गए और फिर आपस में सोचने लगे कि अब क्या जाए और बाप को कैसे मुतमईन किया जाए। मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम की इजाज़त कैसे ली जाए, उनको कैसे मनाया जाए। इसी बीच शैतान वहाँ आ धमका। बड़ा हमदर्द बनकर उसने एक सुझाव दिया उनके भाइयों को, वह ये कि अभी नहीं, जब बाहर का मौसम आए और बाहर मतलब हरियाली का मौसम जब आए और जंगल में हरे भरे हो, हर तरफ रौनक ही रौनक हो, तो सबसे पहले यूसुफ को राज़ी करो, फिर बाप के पास जाओ, उसको सामने पेश करके कहो,
بھائیوں نے اس بات کو پسند کیا اور بہار کے موسم کے انتظار میں اپنے دل کو بہلائے رکھا۔ جب بہار کا موسم آ گیا تو انہوں نے یوسف کو پھسلایا۔ یوسف علیہ السلام بہت معصوم تھے، ان کو ان کے بھائیوں نے بہلا پھسلا کے باہر لے جانے کے لیے، گھومنے کھیلنے کے لیے تیار کیا، پھسلایا، اس کے ساتھ لیا اور باپ کے سامنے پہنچے۔ حضرت یوسف نے رو رو کر جانے کی اجازت مانگی حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت یعقوب نے جب یوسف کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی بے قرار ہو اٹھا۔ سوچا جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو کیا کیا جائے، چاہے انچاہے انہوں نے جانے کی اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ جب سب چلنے کو ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور یہودا نے فرمایا، یہ بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یہودا سے یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے کہ لو یوسف کو تمہیں سونپتا ہوں، دیکھ بھال کرنا اور انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی اور پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ یوسف کو میں نے تم سے کیوں جدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی اور ان سے پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ یوسف کو میں نے تم سے کیوں جدا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ تو نے بھیڑیے کے خوف سے، انہوں نے کہا نا کہ بھیڑیے سے خوف کیا تھا، اور یہودا کی حفاظت پر بھروسہ، مطلب اپنے جو بھائی ہیں جن کی حفاظت میں ان کو یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو کسی چیز کی پریشانی مت ہونے دینا، بھروسہ کیا تھا، میری حفاظت نہ چھوڑا تھا۔ بہرحال جاتے وقت حضرت یعقوب نے یوسف کو چھاتی سے لگایا اور وصیت میں اس طرح فرمایا، بیٹے اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولیو کہ وہ جب تک تیرا منہ نہ دیکھے گا ہرگز ہنسے گا نہیں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی محبت، مطلب یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے یہ محبت تھی۔ حضرت یوسف نوادر القص میں کوئی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب سے جب حضرت یوسف جدا ہوئے تو ابھی وہ کچھ ہی قدم گئے ہوں گے، مطلب یوسف علیہ السلام کچھ ہی قدم دور گئے ہوں گے، حضرت یعقوب بے ہوش ہو کر گر پڑے، سب بیٹے دوڑ کر جمع ہوئے، جب ہوش میں آئے تو یوسف کو سینے سے لگا لیا اور آہ بھر کر فرمایا کہ تمہارے جانے سے نہ جانے کیوں جدائی کی بو آتی ہے۔ یہی کہہ کر اتنا روئے کہ حضرت یوسف کا پہناوا وسط، مطلب جو کپڑا وہ پہنے تھے وہ تر ہو گیا۔ جب تک حضرت یعقوب کی نظر حضرت یوسف پر پڑتی رہی، بھائی انہیں بڑی عزت و پیار سے لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، انہوں نے پیار و محبت کا بستر لپیٹ دیا اور ظلم کی چادر بچھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ اپنے والد کی نظر سے اوجھل ہوئے، مطلب اتنی دور چلے گئے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں دیکھ پائے، تب ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم، ان کو مارنا، ان کو پریشان کرنا یوسف علیہ السلام کو شروع کر دیا۔ مارتے پیٹتے گھسیٹتے دوڑاتے انہیں لے جانے لگے، یہاں تک کہ گرمی سے ان کا گلاب سا چہرہ پسینے پسینے ہو گیا اور پیاس کی تیزی محسوس ہونے لگی۔ بڑی عزیزی کے ساتھ بھائیوں سے پانی مانگا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے بڑی محبت سے، بڑی اس سے ریکویسٹ کر کے پانی مانگا، لیکن انہوں نے بے مروتی دکھاتے ہوئے پانی بھی نہ دیا۔ جب انہیں بھوک لگی تو کھانا مانگا، اس کا بھی جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ ایک بھائی بولا، اے جھوٹے سپنے والے، وہ ستارے جو تیری خدمت میں لگے ہوئے تھے ان سے مدد مانگ۔
مطلب جو ستارے بتائے گئے تھے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، ستارے ان کے بھائیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے بھائی لوگ ان کو سجدہ کریں گے، تو ان کے بھائی ان سے اتنا جلتے تھے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بہت مطلب بہت محبت کرتے تھے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے، تو یہ چیز بھی جلن بھائیوں میں پیدا ہو گئی۔ پھر ان کا یہ جو سپنا تھا یہ جب پتہ چلا تو اس سے اور یہ لوگ جل گئے کہ ہم سجدہ کریں گے ان کو، یوسف علیہ السلام کو۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے تھوڑا سا پانی آفتاب میں شمون کو دیا تھا، ان کے ایک بھائی تھے ٹھیک، شمون دیا تھا، جب یوسف پیاسا ہو تو اس کو پلا دینا۔ شمون نے وہ پانی زمین پر بہا دیا، ان کے بھائی نے وہ پانی زمین پر بہا دیا، بولا پیاس سے کیوں روتا ہے، ابھی تیری زندگی کا ڈورا انتقام کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ پانی کا قطرہ کیا کرے۔ یعقوب جب یوسف نے مرنے کی بات سنی تو کانپ گئے، مطلب بھائی ان کے سگے بھائی ان کو مارنے کے لیے کہہ رہے کہ ان کو مار دیں گے، کانپ گئے، خدا سے دعا کی کہ اے فریاد کو پہنچنے والے، میری مجبوری پر رحم کھا، مجھے نجات دے۔ پھر رفیل ان کے بھائی سے کہا، اے بھائی، تو اور بھائیوں سے میرا حال پر زیادہ رحم کرتا تھا، ایک چلو پانی سے میری پیاس کی آگ بجھا دے۔ اس نے پانی کے بدلے بڑا تیکھا جواب دیا۔ پھر حضرت یوسف نے یہودا دوسرے بھائی سے کہا، باپ نے مجھے تمہارے سپرد محبت کے بھروسے پر سونپا، بھلا تو ہی کہا کہ میری کیا غلطی ہے۔ یہودا نے یوسف کی اس صورت پر رحم آ گیا، اس نے غصے سے بھائیوں کو منع کیا۔ یہودا جو ان کے بھائی تھے ان کو یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات بولی اس پر رحم آیا، تو انہوں نے رحم کھا کے اپنے بھائیوں کو منع کیا۔ یوسف سے کہا کہ جب تک میں جیتا ہوں کوئی تیری جان کو نہ آئے گا، مطلب جب تک انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب بھائیوں نے یہودا کا غصہ دیکھا تو بولے کہ تم یوسف کے مقدمے کے کیا رائے کرتے ہو؟ یہودا نے کہا کہ میں یوسف کے قتل سے راضی نہیں ہوں، اس لیے بھی میں بے گناہ کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ واپس چلو اور باپ کی امانت باپ کو سونپ دو، یوسف علیہ السلام کو۔ تو اب تک جو ظلم ہم نے کیا ہے یہ سب باپ کو معلوم ہو جائے گا، جو ہم لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جائے گا، یہ سب کو پتہ تھا، ہو جائے گا، پھر یہ تو بہت برا ہوگا۔ یہودا سوچ میں پڑ گیا، بولا اچھا، مطلب ان کے دوسرے بھائیوں نے یہودا سے بولا کہ ہم لوگوں نے جو ظلم کیا ہے وہ والد کو پتہ چل جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا ہم لوگ کے ساتھ۔ تو یہودا سوچ میں پڑ گئے، بولا اچھا بہتر ہے اسے کنویں میں ڈال دو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دو، یہ مر جائے گا، یہاں کوئی نکال کر دوسرے دیش میں لے جائے گا، مطلب کنویں میں ڈال دیں گے یا تو یہ مر جائیں گے یا تو ان کو کوئی نکال کے دوسرے دیش لے جائے گا، مار ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ بھائیوں نے یہ بات پسند کی، اور مطلب کچھ دوری پہ ایک کنواں تھا جو سام بن نوح کے وقت کا تھا، 400 گز گہرا پانی، اس کا بہت ہی کھرا کہ جس کے چکھنے سے
روح کانپ جاتی تھی۔ تو آج کے لیے ہم سوچ رہے ہیں اتنا بہت ہے، ابھی تو پہلا ہی قصہ ان کا اتنا بڑا ہے، پہلی ملاقات کا ہی قصہ یوسف اور مطلب جدائی کا ہی قصہ یہ بڑا ہے۔ تو باقی ہم سوچتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کریں۔ اور آپ لوگ کو اگر کوئی اور قصے کے بارے میں جاننا ہے، کسی اور نبی کے قصے کے بارے میں یا کسی صحابہ کے قصے کے بارے میں، تو ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیے، ہم آپ لوگ تک اچھے سے اچھے کوشش کریں گے جلدی سے جلدی اور اچھے سے اچھی طریقے سے آپ لوگ کو سمجھا سکیں، ویڈیو پہنچا سکیں آپ لوگوں تک۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، اور ان کا قصہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگ کو یہ پورا قصہ ود ان اے ویک آپ لوگوں کو تک پہنچا دیں گے۔ ضرور یہ قصہ آپ لوگ سنیے گا، ضرور اس بات پہ عمل کریے گا، جو جو چیز سیکھنے کے لیے اس قصے سے ملے۔ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس قصے میں، بہت کچھ ہے۔ مطلب بھائی، سگے بھائی جو کا خون کے جن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ لوگ نے اپنے سگے بھائی کو جلن کے مارے، اور جلن کے ہی مارے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور ان کو مارا، ان کے ساتھ ظلم کیا، کیا کیا کہ بہت لمبا قصہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ضرور سنیے گا، اور اگر اور کوئی قصے کے بارے میں جاننا ہے تو ہم کو کمنٹ کریے گا۔ جزاک اللہ۔